عمر شیما اور دوستوں، ایک سوال ایمرج ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں، اور وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کو ایس 400 سسٹم چاہیے؟ آپ کو یاد ہے کہ جو ایس 400 سسٹم ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بیسیکلی نا ایک آئی گریبنگ ٹیکنالوجی ہے، آنکھوں کو لگنے والی، جس کو پوری دنیا میں جو لوگ ہیں جو ڈیفenس کے ریلیٹڈ ہیں، اور بہت ساری اسٹیٹس کو مجبور کیا ہے اس ٹیکنالوجی نے. یہ بیسیکلی آپ کو پتا ہے کہ الماس سینٹر ڈیزائن بیورو آف رشیا جو ہے، انہوں نے یہ ڈیولپ کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ آ، یہ انگیج کر سکتا ہے، ایئر کرافٹس کو انگیج کر سکتا ہے، یو اے ویز جو ہوتی ہیں، جو انمینڈ ایریل وہیکلز ہیں، کروز میزائل ہیں، بلسٹک میزائل ہیں، اور اس کی کیپیسٹی بڑی زبردست ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ایس 400 جو ہے یہ 2 بیٹریز کے اوپر محیط ہے. اور اب یہ جو کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو بھی دیکھتا ہے، سرویلنس ریڈار بھی رکھتا ہے، اور ریڈار کو انگیج بھی کرتا ہے. اب ظاہر بات ہے یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ ہے. ٹیکنالوجی تو بڑی اچھی ہے، ہم نے اس کے اوپر پہلے بھی بات کی ہوئی ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جو بیسیکلی لانگ رینج سرویلنس ریڈار جو ہے اس کو ٹریک کرتا ہے، اور انفارمیشن جو ہے وہ پاس آن کرتا ہے. جب ٹارگٹ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے تو میزائل لائنس جو ہے وہ اس کو آرڈر کرتا ہے بائی کمانڈ آف دا وہیکل، جو وہیکل ہوتی ہے اس کی کمانڈ پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ جو میزائل ہے یہ گائیڈ کرتا ہے ٹارگٹ کی طرف سے، اور پھر انگیجمنٹ بھی رہتی ہے ریڈار کے ساتھ. مطلب یہ بڑا ٹیکنیکل قسم کی چیز ہے. انڈیا نے آپ کو پتا ہے 400 لے لیا. اب پاکستان کے یہاں پہ سوال ایمرج ہونا شروع ہو گیا ہے کہ انڈیا جو ہے اس کے ہاتھ سے تو میزائل چھوٹ گیا، ٹھیک ہے جی، اب کیا پاکستان اس میزائل سسٹم کو خرید سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ ہے سوال. انڈیا نے تو میرا خیال ہے اگر 4 وہ جو لی ہیں بیٹریز، یا 4 میزائل سسٹم انہوں نے لیے ہیں، اور انہوں نے تو لگا دیے پاکستان کے بارڈر کے اوپر، کوئی 2 بیٹریز اور 2 جو ہیں وہ انہوں نے لگا دی انڈیا چائنا کے ایل اے سی کے اوپر. اب دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب رشیا گئے تھے، ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ ہے وہاں پہ؟ کیا ہمارے لیے رشیا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب ہماری فورن پالیسی ڈائریکشن بدلنے گئے ہیں؟ یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے جس میں انڈیا نے کہا ساڑھے ہتھوں میزائل چھوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، دس از سم تھنگ وچ از ویری مچ امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اب انڈیا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا، ہر ملک جو ہے وہ اسپائر کرتا ہے کہ وہ ملٹری ہارڈ ویئر جو ہے ٹیکنالوجی حاصل کرے. اور انہوں نے بلینز آف ڈالر جو ہیں وہ آرمز ریس میں لگائے ہیں انڈیا نے پریکیور کرنے کے لیے، بیکاز ان کے لیے کریڈیبل تھریٹس ہیں. اور وہ کریڈیبل تھریٹ پاکستان کے ساتھ تو ہمارا ان کا صرف یہ تھا کہ اسٹریٹجک اسٹیبلٹی اچیو ہو چکی تھی، لیکن وین اٹ کمز ٹو چائنا، وہاں پہ اسٹریٹجک اسٹیبلٹی نہیں ہے، وہاں دیر از اے continuous and evolving threat which is emerging for India. تو یہ بیسیکلی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ٹیکنیکلی جسے کہتے ہیں کہ بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں جسے کہتے ہیں نا کہ ممالک ڈیفenس سسٹم لیتے ہیں. پاکستان کو بھی ڈیفenس سسٹم لینا چاہیے. جس طرح کہ فار ایگزامپل کہا جاتا ہے کہ جو جیسے انڈیا اس نے اپنا ایک ہیجمونک پوسچرنگ کی ہے، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے جو ڈیٹا دیکھا اور چیزیں دیکھی اور سب کچھ دیکھا، اور وہ جسے کہتے ہیں نا ایک وہ بڑے اچھے انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر ہیں جان میر شائمر، ان کی جو آفینسو ریئلزم کی کہانی ہے، بات ہے، تھیری ہے، جس میں جو ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ میکسیمم پاور حاصل کرتی ہیں اور بیلنس آف پاور مینٹین کرتی ہیں. اور انڈین جو پالیسی میکرز ہیں ان لوگوں نے اس کے اوپر کام کافی کیا ہے. انہوں نے سوچا پائن کہ یہ لینا پڑے گا. اب پاکستان جو ہے کیا اس کی ہیجمونک ایسپریشنز ہیں؟ یہ سوال ہے. ہماری ہیجمونک ایسپریشنز نہیں ہیں، ہم ہیجمون نہیں بننا چاہتے، ہم تعلقات کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں. انڈیا کا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہیجمونک ایسپریشن رکھتا ہے، ایک تو وہ خطے کے باقی ممالک کو، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ ایک بڑی زبردست اور بڑی پرانی بحث ہے کہ کیا ہم انڈیا کا جو رول ہے خطے میں اس کے تحت رہ سکتے ہیں. اس کے اوپر ظاہری بات ہے کوسچن آنسر از نو، کہ ہم انڈیا کے بنائے ہوئے آرڈر کے تحت خطے میں نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے. سو اٹ مینس وی ول ناٹ لیٹ انڈیا ٹو بی دا پولیس مین. سو یہ جو کوسچن پاکستان کے لیے ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا انڈیا جو ہے وہ تو، اور دوسرا آپ کو پتا ہے نا کہ انڈیا نے تو ایس 400 لے لیا، ٹھیک ہے جی، انہوں نے لے لیا، انہوں نے اور امریکنز نے بھی ان کو سپورٹ کیا، ٹھیک ہے جی، اور امریکنز نے آنکھیں بند کر لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ کارٹسا رولز کے تحت کاؤنٹرنگ وہ کیا جو ہے ایڈورسریز
جو خاص کر کے رشیا کے حوالے سے وہ لگتا ہے مجھے اب اس کی ایگزیکٹ پروننسیشن میں ذہن میں نہیں آ رہی، کاٹسا رولز جو ہیں ان کے، جس میں یہ ہے کہ سمپلی اینی ون ہو ول بائی ملٹری اکوپمنٹ اینڈ ملٹری ہارڈ ویئر فرام رشیا جو ہے اس کو وہ جو ہے وہ سینکشن لگا سکتے ہیں. لیکن اب یہ ظاہری بات ہے پاکستان کے کانٹیکس میں تو یہ چیزیں ہمیں تو وہ دبا لیں گے لیکن انڈیا کو وہ نہیں دبا سکے. سو انڈیا اپنے ہیجمونک ڈیزائن جو ہے وہ اسٹیبلش کر رہا ہے. ہم جو ہے عمران خان صاحب گئے ہیں، کیا ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں، کیا ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، کیا ہمارے پاس اتنا پولیٹیکل ڈپلومیٹک کیپیسٹی ہے؟ یہ جو سپرسونک آبجیکٹ پاکستان میں گری ہے، یہ کیا اس کی یہ کوشچن ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. اور یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر آٹومیٹک جیسے فار ایگزامپل تھارڈ ہے، S-400 ہے، پیٹریٹ ہے، یہ جو میزائل سسٹم ہے سارے کے سارے مختلف دنیا کے ممالک نے بنائے ہوئے ہیں. ان میں سے کچھ تو ہونا چاہیے کیونکہ انڈیا جتنی ملٹری کیپیسٹی ڈیولپ کر رہا ہے وہ تو چائنا کے چلو ایکوینٹ جا رہا ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم صرف یہ کہیں گے آبجیکٹ آئی تھی اور گر گئی تھی، اگلی بار یہ آبجیکٹ آئے گی تو اس میں کچھ ہوگا بھی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو یہ جو انڈیا کا دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک ملٹی لیئر ڈیفense شیلڈ اسٹیبلش کی ہے، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اور وہ اس کی انڈیجنس اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور ان کا ایک آپ کو پتا ہے انڈیجنس 2 ٹیئر جو بلسٹک میزائل سسٹم ہے جو کہ آپریشنل ہے جسے ہم BMD کہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو ان کا جو BMD ہے یعنی کہ بلسٹک میزائل ڈیفenس سسٹم ہے اس میں پرتھوی ایئر ڈیفenس ہے، ایڈوانس ایئر ڈیفenس ہے، اور یہ ہائی الٹیٹیوڈ انٹرسیپٹ کرتے ہیں اور ہائی الٹیٹیوڈ جو کے مقام پہ چیزوں کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے وہ آگے کس طرح ان چیزوں کے ساتھ چلے گا. اگر ہمیں کام کرنا ہے، اگر ہمیں چیزوں کو ایکوائر کرنا ہے کہ S-400 تو انڈیا کو ایک سوفسٹیکیشن دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور کانفیڈنس بھی دیتا ہے. اور آپ کو پتا ہے انڈیا پاکستان کو کنٹینیوسلی کرٹیل بھی کرنا چاہتا ہے. اب یہ جو چیز ہے کہ یہ دس آبجیکٹ کیم ود اسپیڈ آف دا لائٹ ہمارے پاس آ گئی ہے، تو ہم اس کو کیا ہمارے پاس اس طرح کا ڈیفenس سسٹم ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں کیا ایکوائر کرنا چاہیے؟ یہ ہے کوشچن. اور یہ کوشچن تب ایڈریس ہوتا ہے جب پولیٹیکل لیڈرشپ اکٹھی ہو. یہ کوشچن تب ایڈریس ہوتا ہے جب سیاستدان اکٹھے ہوں، جب ملک کے اندر کنسنسس پیدا ہو، جب ملک کے اندر جو ہے وہ ایک ماحول ہو. ہمارے ملک کے اندر ماحول کیا ہے؟ تو پھڑ لو لترو لتری ہو رہی ہے جناب. ایک دوسرے کو مارتے ہیں، پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں تو مسلمان نہیں، تو کافر ہے، تو اچھا نہیں ہے، تم برا ہو، تم تو نیشنلسٹ نہیں ہو، تم تو فلاں نہیں ہو، تم تو یہ نہیں ہو، تمہارے اندر تو تم جھوٹے ہو، تم چور ہو، تم گالیاں. عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان اپوزیشن لیڈر کو گالیاں دیتے ہیں آن دا فیس آف دا میڈیا، گالیاں دیتے ہیں پراپر ان کے، دے گیو دیم بیڈ نیمز. تو اس طرح کے انوائرمنٹ میں کیا ہمارا ملک ایک اس طرح کے ماحول کی طرف جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا جو بیسک ٹاسک ہونا چاہیے وہ نیشنل کوہیژن کا ٹاسک ہونا چاہیے. عمران خان صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ بیسیکلی نیشنلی ہم سب کو تقسیم کر رہے ہیں. جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ تھوڑی میچور ہو رہی ہیں، وہ میچور ہیں. ہم سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب بڑے میچور لیڈر ہیں، لیکن عمران خان از ناٹ اے میچور پرسن. That does not mean I'm no one to comment on him, but I am one who can observe what he's doing. اب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اگر سارا ٹائم یہی لگا رہے گا، ٹھیک ہے جی،